الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ خالق کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ قاف شیفہ کی 35 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَحِيصٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنوں کو ہم نے ہلاک فرما دیا، قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ان سے پہلے کتنے قرن کتنے زمانے ہم نے ہلاک فرما دیے۔ ارشاد فرماتے ہیں ہم اشد منہم بطشن، اور وہ گرفت کے اعتبار سے طاقت کے اعتبار سے ان سے کہیں زیادہ شدید تھے، کہیں زیادہ بڑے تھے۔ فنقبوا فی البلاد تو انہوں نے شہروں میں بہت زیادہ کاوشیں کی، گھومے، اندر تک چلے گئے۔ حل من محیص تو کیا ان کو کہیں بھاگنے کی جگہ میسر آئی؟ یعنی نہیں۔ خالق کائنات جل وعلا نے صحابہ برکہ میں ایک احساس دلایا ہے، بالخصوص اہل مکہ کو اور بالعموم قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو، کہ غور کیجئے ذرا وہ کتنی سنگتیں کتنے زمانے ہم نے ہلاک کر دیے۔ سنگتوں اور زمانوں سے مراد یہ ہے جس طرح کہتے ہیں بستی کو ہلاک کر دیا، بستی نہیں ہلاک ہوتی، بستی کے رہنے والے ہلاک ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہر چل رہی ہے، نہر نہیں چلتی، نہر کا پانی چلتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہر پر درخت ہے، نہر پر نہیں ہوتا، نہر کے کنارے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو فرمایا ہم نے کتنی وہ سنگتیں کتنے زمانے ہلاک کر دیے، مراد اس زمانے کے لوگ ہیں۔ جس طرح کہیں کہ پاکستان نے فتح حاصل کر لی تو پاکستان کے عوام نے فتح حاصل کی ہے، یا پاکستان کی حکومت نے، یا پاکستان کی فوج نے، یا پاکستان کی ٹیم نے، یعنی اسی طرح اس انداز سے فرمایا گیا کہ وہ کتنے زمانے تھے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، حالانکہ بے اعتبار اپنی قوت کے، گرفت کے، طاقت کے، انفرادی قوت کے، اجتماعی قوت کے وہ ان سے کہیں زیادہ تھے۔ جس طرح قوم عاد و سمود والے بڑے تناور زوراور تھے، اور بعض روایات میں آتے ہیں کہ ان میں ٹھگنے قد کا آدمی 60 ہاتھ بلند ہوا کرتا تھا۔ تنحتون من الجبال بیوتا، میرا رب فرماتا ہے کہ وہ پہاڑوں میں اپنے مکانات بناتے تھے، یعنی مکانات اس طرح نہیں ان کا بنانا ممکن تھا جس طرح ہم مکان بناتے ہیں، ان کو پہاڑوں میں رہنا پڑتا تھا، غاروں کے اندر۔ اتنے بڑے بڑے وہ لوگ تھے، ان سب کو رب کائنات نے ہلاک برباد کر کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، یہ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نقب، کسی جگہ نقب لگانا یعنی اندر دور تک گھس جانا، چلے جانا، یعنی وہ شہروں میں بستیوں میں بہت دور تک چلے جاتے تھے۔ مراد یہ کہ وہ غیر فعال قسم کے لوگ نہیں تھے، بڑے فعال تھے، بڑے طاقتور زوراور تھے، جستجو کرنے والے تھے، دور دراز علاقوں میں چلے جانے والے تھے۔ لیکن حال میں محیص تو کیا ان کو چھپنے کی جگہ ملی؟ جب پیام اجل آ گیا تو کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت نے تم کو آن پکڑنا ہے اگرچہ کتنے بھی مضبوط قلعوں میں تم کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ ارشاد فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ ان فی ذلک ذکر، یہ ابھی ابھی جو گفتگو ہوئی ہے، یعنی پچھلی آیت بارکہ میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے ان فی ذلک لذکر، بے شک اس گفتگو میں یعنی اس آیت بارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی قدر میں نصیحت ہے۔ لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے جو قلب بینا رکھتا ہے، جو بیدار دل رکھتا ہے، عقل کا اندھا نہیں ہے، اس کے دل پر غفلت کا غلاف نہیں چڑھا ہوا ہے، وہ دل کا اندھا نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ بالیقین
رب کائنات کو ارشاد گرامی قدر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلکم، زمین پر گھوم پھر کے دیکھو اور ان لوگوں کا انجام دیکھو جو تم سے پہلے گزر چکے تھے. تمہیں ان کے قلعے نظر آئیں گے، ان کی غاریں نظر آئیں گی، ان کے وہ سابقہ کھنڈرات نظر آئیں گے. وہ دیکھو انہوں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے کتنے سورسز استعمال کیے تھے. آپ لاہور چلے جائیں، شاہی قلعہ کتنی چوڑی چکلی دیواریں بنائیں، ہاتھی پیڈ وغیرہ بنایا گیا، غلام گردشیں بنائی گئیں، اونچے اونچے برج بنائے گئے جن میں سیکیورٹی گارڈ کو کھڑا کیا گیا. تو کیا ان کا یہ سارا انتظام انسرم ان کو موت سے بچا سکا؟ ہرگز ہرگز نہیں. یہ بہت بڑی نصیحت کی بات ہے. رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ اس کے لیے ہے جو قلب بینا رکھتا ہے، جس کو اللہ نے بیدار قلب عطا فرمایا ہے، جو سمجھ والا ہے، اس کے لیے یہ نصیحت ہے. ارشاد فرماتے ہیں وہ القى السمع، جو خوب غور کے ساتھ بات کو سنتا ہے پھر اس پہ فکر بھی کرتا ہے، وہو شہید، وہ حاضر بھی ہے، ذہنی طور پر متوجہ بھی ہے. یہاں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو شاہد سمجھتے ہیں، جس طرح صحیح مسلم کتاب الایمان میں میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار البوجم شفیع معظم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ احسان کا معنی کیا ہے کہ ان تعبد ربک کأنک تراہ، اپنے رب کی عبادت اس انداز سے کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. اس طرح تو اس کی عبادت کر کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ يَكُنْ يَرَاهُ فَإِنَّهُ تَرَاكَ، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یاد رکھ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ یقین کر لے. میں ایک سادہ سی مثال دوں گا. اگر کوئی 2 3 4 آدمی میرے گرد گرد کھڑے ہو جائیں حلقہ بنا کر، وہ قبلے کی سمت چھوڑ کر باقی 3 سمت میرے گرد گرد کھڑے ہو جائیں اور کہیں ہمیں نماز پڑھ کے دکھا، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کہ تو ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھاتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، نماز پڑھ کے دکھا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے. وہ میرے گرد گرد کھڑے ہو جائیں نا تو میں بڑی احتیاط کے ساتھ نماز پڑھوں گا. اگر میرے جسم پر کہیں خارش ہوگی بھی تو میں کھجاؤں گا نہیں، ہاتھ صحیح طریقے سے باندھوں گا. اگر میں اپنے ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کے لیے کانوں تک اٹھاؤں گا تو سنت مصطفیٰ کریم کو پیش نظر رکھوں گا. اگر اپنے ہاتھ باندھوں گا تو اپنے کریم آقا کی سنت کے مطابق، اگر رکوع میں جا کے گھٹنوں پہ رکھوں گا تو اپنے نبی کی سنت کے مطابق، سجدہ میں جاؤں گا تو خیال کروں گا میرے اعضاء، میرے وہ اعضاء جن کا سجدہ میں لگنا لازمی ہے، کیا وہ صحیح لگ رہے ہیں، میرے ہاتھ سیدھے ہیں. بیٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہیں میری انگلیاں گھٹنوں سے آگے تو نہیں بڑھ گئیں، میرے زانوں کے برابر ہیں، وغیرہ وغیرہ. بہت احتیاط کروں گا. کیوں احتیاط کروں گا؟ کہ چند لوگ کھڑے مجھے دیکھ رہے ہیں، کاش میں یقین کروں کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، پھر میں کیسے نماز پڑھوں گا؟ میں آپ کے سامنے کوئی یاوہ گوئی نہیں کرتا، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو آپ کی نظر میں میری عزت کو گرا دے. اگر میں یہ خیال کر لوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر عالم کیا ہوگا؟ پھر انسان گناہ نہیں کر سکتا، جرم نہیں کر سکتا. میرے کریم آقا نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو یہ یقین کر کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے جب تو اس کی نماز ادا کر رہا ہے. اگر یہ مرتبہ مقام تجھے میسر نہیں تو یہ یقین کر لے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. فرماتے ہیں وہ القى السمع وهو شہید، خوب کان لگا کے سنتا ہے اور اس پر وہ شاہد بھی ہے، گواہ بھی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ فَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. میرے اور آپ کے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں سیدنا ابن عباس سے مروی ہے اور امام حاکم نے اس کو نقل فرمایا ہے. یہودی حاضر ہوئے اور انہوں نے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں عرض کیا، اے ابو القاسم بتائیے رب کائنات نے جو زمین کو، آسمان کو، تحت و فوق و یمین و یسار و عرش و کرسی، انسان، درند پرند چرند، ان کو کب اور کیسے پیدا فرمایا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار البوجم شفیع معظم رحمت عالم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ اتوار کے دن رب کائنات جل وعلا نے زمین کو بنایا. پھر اسی طرح ارشاد فرماتے چلے گئے. میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ نہیں عرض کروں گا، مفہوم سناؤں گا. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ سب سے آخر جمعہ کی آخری ساعت میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے حضرت آدم کو بنایا.
میرے کریم آقا نے اتوار کے دن سے شروع کیا، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ پہلے اتوار کے دن زمین سے ابتدا کی اور آخری مخلوق حضرت آدم کو تخلیق فرمایا، پھر ان کو حکم دیا کہ جنت پہ چلے جاؤ، پھر یہ جنت پہ چلے گئے، پھر جنت سے باہر نکالے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے کریم آقا نے وضاحت فرمائی تو فرمانے لگے، اس کے بعد رب کائنات نے کائنات کی ساری بادشاہت کو اپنے دست سے قدرت میں لے لیا۔ وہ یہودی کہنے لگے، اے ابو القاسم، میرے کریم آقا کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ کنیت سے مخاطب کرتے تھے، اے ابو القاسم تم نے جو کہا بالکل سچ کہا، ایسے ہی ہوا، تورات کے اندر بھی ایسے ہی ہے، اے کاش تم اپنی بات کو مکمل کر لیتے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے بات کو ادھورا نہیں چھوڑا ہے، مکمل کیا ہے۔ کہنے لگے نہیں، مکمل اس طرح ہوتی ہے، پھر ہفتے کے دن یعنی اتوار کے دن اللہ تعالیٰ جل مجل کریم نے بنانا شروع کیا، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعہ، جمعہ، اور جمعہ کی آخری ساعت تک سب کچھ تخلیق فرمانے کے بعد فارغ ہو گیا۔ اتوار کے دن وہ اپنے عرش پر چڑھ کے لیٹ گیا اور معاذ اللہ پاؤں پہ پاؤں رکھ لیا، گویا تھک گیا، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ ہفتے کے دن یعنی جمعے تک سب کچھ بنایا نا، ہفتے کے دن معاذ اللہ تعالیٰ ثم استوى علی العرش، میرے کریم نے فرمایا تھا، پھر اس نے عرش کی جانب استوا فرمایا، یعنی کائنات ہستی کے سارے کنٹرول کو اپنی دست قدرت میں لے لیا۔ وہ کہہ لیں گے ایسے نہیں، بلکہ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اپنے عرش پر چڑھ کے لیٹ گیا اور پاؤں پہ پاؤں رکھ لیا، اس لیے ہم ہفتے کے دن کی چھٹی کرتے ہیں۔ یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں۔ میرے کریم آقا نے سنا تو بہت ہی ذہنی طور پر کوفت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کر دی کہ اللہ تھک گیا اور وہ لیٹ گیا، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شان کو پہچانا نہیں جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا، تو رب کائنات نے یہ آیت بارکہ نازل فرمائی۔ حضرت ابی ہریرہ سے صحیح مسلم میں بھی اس سے ملتی جلتی حدیث بارکہ ہے کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات جل وعلا نے اتوار کے دن، پھر پیر کے دن، منگل کے دن، بدھ کے دن، جمعرات کے دن، جمعہ کے دن فلاں فلاں اشیاء کو پیدا فرمایا، ثم استوى الی العرش، پھر رب کائنات عرش کی جانب رب کریم نے علی العرش، عرش کی جانب رب کائنات جل وعلا نے استوا فرمایا۔ وہاں یہودیوں کا ذکر نہیں ہے، تو رب کائنات جل وعلا نے یہ آیت بارکہ نازل فرمائی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، بے شک ہم نے تخلیق فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے، گویا ساری کائنات کو، فی ستۃ ایام، 6 دن کی مقدار میں۔ وہ 6 دن کیا تھے؟ رب کریم ان کی طوالت یا ان کے چھوٹے ہونے یا بڑے ہونے کو، اس کو رب کریم جانتا ہے۔ ہمارے ہاں دن سورج اور زمین کی وجہ سے بنتا ہے، یہ زمین کس طرح وہ گردش کرتی ہے، سورج کس طرح وغیرہ وغیرہ۔ تو اس زمانہ میں تو بھی زمین آسمان بن رہے تھے، پھر ان دنوں سے کون سے دن مراد ہیں اور کتنے لمبے دن مراد ہیں؟ میرے کریم آقا نے اگرچہ دنوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ تھے، تذکرہ فرمایا، مگر ان کی طوالت کتنی تھی؟ آنے واحد میں سارے دن گزر گئے یا کتنے عرصے میں یہ دن گزرے؟ البتہ 6 دن کی مقدار میں پیدا فرمایا۔ رب کریم فرماتا ہے وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، اور تکان، تھک جانا ہمارے قریب تک بھی نہیں آیا، مس تک نہ کیا، یعنی غیر ممکن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شان سے بہت بلند بالا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب ایسی چیزوں کی نسبت کی جائے۔ اس کی ذات سبحان ہے، ایسی ذات جو نہ تھکتی ہے، جس سے نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، نہ دکھ درد ہوتا ہے، نہ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ ہر اعتبار سے وہ منزہ ہے، ہر اعتبار سے وہ سبحان ہے۔ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت کون مکان کو ان کی باتیں سن کر دکھ ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بڑی گستاخی تھی۔ بات بالکل عیاں ہے، جو شخص میرے ساتھ محبت کرتا ہے نا، کوئی بندہ میرے بارے میں نازیبا کلمہ کہے تو اس کو دکھ ہوتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ گویا محبوب کے بارے میں کوئی نازیبا کلمہ کہا جائے تو محب کو دکھ ہوتا ہے۔ دکھ کا معیار و مقدار محبت کے معیار و مقدار کے مطابق ہے۔ جو جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے، محبوب کی شان میں گستاخی اسی قدر سے زیادہ
پریشان کر دے گی۔ میرے نبی سے بڑھ کر رب سے کون محبت کرتا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اپنے رب سے شدید ترین محبت کرتا ہے۔ ایک ایمان والا اپنے رب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا تو امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ کیونکہ قلب انور پر یہ بات بہت گراں گزری، جو یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی تو رب کائنات سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ میرے کریم کو فرماتا ہے فاصبر علی ما یقولون، اے محبوب مکرم ان کی اس بکواس پر صبر کیجئے، کوئی بات نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، گویا رب کائنات دلاسا دیتا ہے اپنے محبوب مکرم کو، فرماتا ہے وسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح سبحان اللہ کہنا اور حمد آپ بیان کرتے رہیں سبحان اللہ۔ گویا سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے، کہتے ہوئے اگرچہ ہچکچا رہا ہوں، محبوب تم جو میری تسبیح کر رہے ہو مجھے بدبختوں کی کیا پرواہ ہے؟ وہ جو بکواس کرتے ہیں کرتے رہیں، تم تو میری تسبیح کر رہے ہو نا، تم تو میری حمد کر رہے ہو نا۔ یہ کس قدر عظمت کی بات ہے میرے نبی کے لیے کہ رب کریم فرماتے ہیں صبر کیجئے، آپ میری عظمتوں کا تذکرہ کرتے رہیے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کوئی ہماری عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہم بے نیاز ہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے کہ اس کی عزت کرے نہ کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان عزت کرے گا اپنے رب کی، حکم مانے گا تو اپنے لیے مانے گا، اگر نافرمانی کرے گا تو اپنے آپ کو برباد کرے گا۔ رب کی فرماتا محبوب البتہ تم فسبح بحمد ربک، تم تسبیح بیان کرتے رہو اپنے رب کی اور اس کی حمد بیان کرتے رہو قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے، تہجد کے وقت، فجر کے وقت اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ یاد رکھیے ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ میرے نبی پر 6 نمازیں فرض تھیں، نماز تہجد بھی میرے نبی پر فرض تھی۔ رب کریم فرماتا اب تسبیح میری بیان کیجئے سورج کے نکل سے پہلے، وقبل الغروب، اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے۔ بالخصوص 2 نمازوں کا ذکر ہوا، ایک نماز فجر کا ہمارے لیے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے نماز تہجد بھی اور نماز فجر بھی، ایک نماز فجر کا اور دوسرا نماز عصر کا، ان 2 کا رب کائنات جل وعلا یہاں خصوصیت کے ساتھ حکم دیا کہ ان نمازوں میں تو میری تسبیح بیان کرو۔ اے رب کائنات جل مجل کریم، تو ہمارے ان بزرگوں پر اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرما۔ ذرا غور کیجئے، میں نہیں جانتا، حقیقت سے تو میرا اللہ واقف ہے، مگر محسوس یوں ہوتا ہے ہمارے بزرگوں نے فجر کے بعد بھی نماز کے بعد بیٹھ کر تسبیح و تحلیل اور درود پاک کی عادت بنا لی، اور نماز عصر کے بعد بھی ایسے ہی کر لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عصر کے بعد، نماز کے بعد جلد دعا مانگ دی جاتی ہے، فرض نماز پڑھنے کے بعد جلد نماز دعا مانگ دی جاتی ہیں، لیکن فجر کے بعد فوراً دعا نہیں مانگی جاتی بلکہ بیٹھ کر تسبیح و تحلیل کی جاتی ہے۔ عصر کے بعد بھی بیٹھ کر تسبیح و تحلیل کی جاتی ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کے ایک ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، دن اور رات کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی فجر اور عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہیں۔ گویا یوں کہیے ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی خصوصاً تسبیح کرنا، اپنے نبی کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا اس لیے مستحسن ہے کہ تیرے نامہ اعمال کی ابتدا بھی اللہ کے ذکر سے ہو، انتہا بھی اللہ کے ذکر پر ہو۔ اس لیے 2 نمازوں کا بالخصوص تذکرہ فرمایا گیا اور ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارُ السُّجُودِ، اور کچھ رات گئے بھی اس کی تسبیح بیان کرو۔ یہ عشاء کی نماز آ گئی، کچھ رات گئے بھی اس کی تسبیح بیان کرو، وَأَدْبَارُ السُّجُودِ، اور نمازوں کے بعد بھی اس کی تسبیح بیان کرو۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کو ایک آیہ مبارکہ بہت محبوب ہے اور اس کو بڑی عظیم آیہ مبارکہ کہا گیا ہے، وہ ہے آیت الکرسی۔ وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی، اس کو عظیم آیہ مبارکہ کہا گیا ہے۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے منقول ہے، حدیث برکہ کا مفہوم ہے، ترجمہ نہیں مفہوم ہے، کہ میری اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی شفا کی تلاوت کا لیتا ہے، اس کی اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے وہ فوت ہو اور جنت میں داخل ہو جائے۔ گویا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا یہ تسبیح بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، آپ تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں تو پھر بھی بہت اعلیٰ ہے۔ بزرگان دین سے ایک بات منقول ہے کہ اگر آپ آیت الکرسی شفا پڑھیں جس پہ ایک تھوڑا سا عمل بھی کر لیں، یہ حدیث بارکہ نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ بزرگان دین سے بات منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے تجربہ کی بات ہے کہ آیت الکرسی شفا پڑھتے ہوئے جب آپ ولا یعودہ حفظہما پر پہنچیں، اس سے قبل بھلا کون سے کلمات مقدسہ ہیں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض۔ کیا ہے؟ وسع کرسی السماوات والارض۔ فرماتے یہاں کرسی سے مراد وہ کرسی نہیں ہے جس کو تم کرسی سمجھے بیٹھے ہو کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت، علم، اختیارات۔ گویا اللہ تعالیٰ جل وعلا کے اختیارات اور علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت زمین و آسمان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ زمین و آسمان میں جو بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کے ارادے سے ہو رہا ہے، اور وہ بھی ہے جو اس کی رضا سے ہو رہا ہے۔ رضا اور ارادہ میں فرق ہے۔ پھر ہے ولا یعودہ حفظہما، اللہ زمین و آسمان کی حفاظت کرتا ہوا تھکتا نہیں ہے۔ زمین و آسمان کا جو کاروبار ہستی چل رہا ہے اللہ تعالیٰ جل اس کو چلاتے ہوئے تھکتا نہیں۔ ولا یعودہ حفظہما، وہ ان دونوں کی حفاظت کرتا ہوا تھکتا نہیں ہے۔ اگر یہ جملہ کہتے ہوئے کوئی بندہ، کوئی خواتین و حضرات اپنے 10 ناخن اپنی آنکھوں پہ رکھ لے اور 11 مرتبہ یہ جملہ کہے ولا یعودہ حفظہما، میں نے ترجمہ پہلے اس لیے عرض کیا کہ وہ ذہن میں یہ رکھے جس طرح میرا اللہ زمین و آسمان کی حفاظت کرتا اور نہیں تھکتا، اسی طرح وہ میری آنکھوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ وہ یہ جملہ بار بار کہے، 11 مرتبہ کہے، آخر میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہہ کے مکمل کر کے پھونک مار کر اپنی آنکھوں پہ پھیر لیں تو بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نابینا نہیں ہونے دیتا، اس کی آنکھوں کی حفاظت فرماتا ہے، نابینائی سے بچا لیتا ہے۔ تو رب کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کی تسبیح بیان کرو وَأَدْبَارُ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد، نمازوں کے بعد بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، گویا ہر نماز کے بعد۔ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المناد، اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب، بہت ہی قریب کی جگہ سے جس طرح کوئی پکار رہا ہوتا ہے، یعنی وہ دن آ جائے گا جو دن سور پھونکے جانے کا دن ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ لوگ ایک چنگھاڑ سنیں گے، یعنی سور اسرافیل مراد ہے، اور جس کا ہونا بالکل حق ہے۔ ذالک یوم الخروج، وہ دن ہوگا جب تمہیں قبروں سے باہر نکلنا ہوگا۔ گویا 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، جس طرح قبل ازیں ایک سے زیادہ مرتبہ سن چکے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا ہر 4 جانب موت ہی موت ہوگی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات بابرکات کے سوا سب کچھ فنا ہو جائے گا، کل من علیہا فان۔ پھر جب اللہ تعالیٰ جل وعلا چاہے گا دوبارہ پھر سور پھونکنے کا حکم دے گا، اسرافیل کو پیدا فرمائے گا، سور کو پیدا فرمائے گا، پھر سور پھونکنے کا حکم دے گا، تو جس سور کی آواز سے پہلے ہر 4 جانب موت ہی موت کے سائے بڑھ گئے تھے، اب اسی سور سے زندگی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی،
انسان پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ جل وعلا فرماتے ہیں ذالک یوم الخروج، پھر یہ وہ دن ہوگا جو زمین سے نکلنے کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گویا احساس دلایا جا رہا ہے اس دن کے لیے کچھ کمائی کر لو، کچھ سوچ لو، تم نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ جو تمہیں نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہ جو تمہیں تسبیح کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا صلہ تمہیں اس دن ملے گا جس دن تم اپنی قبروں سے باہر آؤ گے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔